صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات رسالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد آپ کی فضیلت اور عظمت کا ذکر فرمایا ہے. جیسے آپ الحمدللہ پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں، سارے احکام کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالی نے مذمت فرمائی تھی ان لوگوں کی جو موت سے بچنے کے لیے 10,000 یا اس سے زیادہ لوگ ایک بستی کو چھوڑ کے ایک اور جگہ منتقل ہو گئے کہ ہمیں موت نہ آئے. لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو اللہ نے حکم دیا کہ مر جاؤ، موت آ گئی. پھر کافی مدت گزر گئی، حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ کے پیغمبر وہاں سے گزرے، انہیں ان کے واقعات کا پتہ چلا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کیونکہ یہ موت جو تھی بطور سزا ان پہ آئی تھی. یعنی یہ وہ موت نہیں تھی جو وقت مقرر پہ آنی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے بطور سزا ان کو موت دے دی کہ تم موت سے بھاگنا چاہتے ہو تو موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. اللہ نے پیغمبر کے دعا منظور فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو زندہ فرما دیا. تو اللہ نے اس میں ایک تنبیہ فرمائی کہ بھی آدمی جائیداد میں رد و بدل کرتا ہے یا نکاح و طلاق کے بعد اپنی بیوی کے حقوق کھا جاتا ہے یا بچوں کے حقوق مار دیتا ہے، مقصد کیا ہے؟ یہی حب دنیا اور حب دنیا کا انجام کیا ہے؟ سب فانی ہے، ہم نے مر جانا ہے. تو جس دنیا کے لیے ہم اللہ کے احکام کی نافرمانیاں کر رہے ہیں وہ دنیا تو ہم نے چھوڑ دینی ہے، اس نے تو ہمارے ساتھ جانا نہیں. تو پھر بلا وجہ آدمی اس دولت کے لیے، پیسے کے لیے، حب دنیا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو کیوں خریدے؟ عقل مند آدمی کبھی ایسا نہیں کرتا. اس کے بعد اللہ نے حکم دیا تھا کہ بھئی اگر تم اللہ کے ہاں کوئی مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہو موت سے نہ ڈرو، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو. اور جہاد کے پھر دو طریقے ہیں کہ جہاد بالنفس یا جہاد بالمال. کہ اگر تمہیں اللہ نے طاقت دی ہے کہ تم اپنے بھائیوں کے ساتھ پہنچ کے اسی مقام پہ جا کے جہاد کر سکتے ہو تو ماشاءاللہ، اس سے بڑی اچھی بات کوئی نہیں. اور اگر تمہیں تمہارے حالات اجازت نہیں دیتے تو کم از کم اپنے مال کے ساتھ مدد کر کے مجاہد کے ساتھ شریک تو ہو جاؤ جتنی اللہ نے تمہیں توفیق دی ہو. پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ جو تم میرے راستے میں خرچ کر رہے ہو یہ ضائع جانے والا نہیں،
بلکہ یہ تو ایسی چیز ہے جیسے تم نے اپنے خدا کو قرض دیا ہو. تو اللہ کا قرض بھی کبھی ڈوبتا ہے. ایک امانت دار بندے کا قرض بھی نہیں ڈوبتا. تو خدا ہے. اچھا پھر ایک بڑا دیانتدار آدمی ہو, آپ نے قرضہ دیا, وہ آپ کو دینا چاہتا ہے, لیکن خدا کی قدرت ہے کہ اس کا مال ختم ہو گیا, اس کے پاس مال نہیں رہا, تو وہ باوجود دینا چاہے لیکن دے نہیں سکتا. اور خدا کے ہاں جو قرض دے رہے ہو تو اس کے خزانے تو ختم ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اللہ نے یہ ہمیں ترغیب دی کہ مقصد کیا تھا کہ اگر تم کوئی غریب مسکین مجاہد کی مدد فی سبیل اللہ نہیں کر سکتے ہو تو چلو قرض دے دو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرض کا بھی تمہیں قیامت میں اجر عطا فرمائیں گے. اب اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کی قوم کے ایک خاص واقعے کے بارے میں ذکر فرمایا کہ بنو اسرائیل پہ جب مار پڑی اور جالوت بادشاہ نے انہیں مارا اور قتل کیا اور قیدی بنایا اور ان کو ذلت کے بڑے عذاب میں مبتلا کر دیا, ان کا ہیکل سلیمانی بھی برباد کر ڈالا, وہ تابوت بھی لے گیا جس میں تورات اور تبرکات موسیٰ و ہارون علیہ السلام تھے. اب جب مار پڑی تو اب سیدھے ہو کے نبی کے پاس آئے, جی مہربانی کریں آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں, ہم جہاد کرتے ہیں. اب جب اللہ کے نبی کے پاس آ گئے, چونکہ میں نے بتا دیا تھا خلاصہ درس آپ اچھی طرح الحمدللہ پڑھ چکے سن چکے ہیں کہ بنو اسرائیل پہ بڑے ادوار گزرے ہیں, اور جیسے جیسے کبھی عیسائیت کو موقع ملا انہوں نے یہودیت کو کچل ڈالا, جب یہودیت کو موقع ملا انہوں نے عیسائیت کو کچل ڈالا. کسی نے عدل و انصاف سے کام نہیں لیا. یہ مرتبہ اگر ملا ہے تو صرف اسلام کو ملا ہے کہ اس نے دشمنوں سے بھی عدل کیا. اسلام نے ایک ایسا عادلانہ اور کامل نظام بخشا ہے پورے عالم کو, اگر کوئی اس کو قبول کر لے تو اس کے مقابلے پر اور کوئی دنیا میں نظام نہیں. یہ اسلام کا عدل ہے کہ دشمن پہ چڑھائی ہو رہی ہے, لیکن حضور فرماتے ہیں خبردار کسی کے عالم کو قتل نہ کرنا, کسی کے عبادت خانے کو برباد نہ کرنا, چاہے وہ یہودیوں کا ہو نصرانیوں کا ہو کسی کا ہو. عبادت خانہ ہے, چاہے کافروں کا ہے, اس کو مت گراؤ مت توڑو. فرمایا خبردار کسی عورت پر ہاتھ نہ اٹھانا, کسی چھوٹے بچے پر ہاتھ نہ اٹھانا, اور جو لوگ اگر تلواریں پھینک دیں اور سلو کا ہاتھ بڑھائیں تو تم بھی سلو کر لو. یعنی یہ عدل جو تھا یہ صرف اسلام نے دیا اور کسی نے نہیں دیا. یعنی آپ حیران ہوں گے نا کہ حضور پاک نے خیبر فتح کر لیا پھر وہی یہودیوں کو دے دیا کہ اچھا بھی اتنی فصل میں ہمیں تم بطور جزیہ ادا کیا کرو اور باغ بھی رکھو, ہر چیز رکھو, ہم واپس مدینہ شریف جا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا, اور فتح بھی ایسی عظمت کے ساتھ کیا کہ انہوں نے جب کتابیں ملائیں تو کہا کہ بالکل یہ وہی خلیفہ ہے, یہ وہی انسان ہے, وہی شخصیت ہے جس کا کتابوں میں ذکر موجود ہے کہ اس طرح ایک نبی کا خلیفہ آئے گا, نام عمر ہوگا, شکل یہ ہوگی اور یہ علاقہ وہ فتح کرے گا. یہ سچا خلیفہ ہے, سچے نبی کا سچا صحابی ہے, یہ چابیاں لے لو. اس کے بعد بھی حضرت عمر نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا, انصاف عدل. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ملک میں اپنی خلافت کے دوران میں ایک حکم جاری فرما دیا کہ بھئی اگر کوئی یہودی نصرانی کوئی کافر بوڑھا ہو گیا ہے, اب کام نہیں کر سکتا, بیت المال سے وظیفہ دو. اور بدقسمتی یہ ہے, اللہ معاف کرے,
کہ آج کل بعد یورپ کے ملکوں میں حضرت عمر کے اسی حکم پر وہ آج تک بدبخت عمل کر رہے ہیں، لیکن مسلمان عمل نہیں کرتا. یعنی یورپ کے ملکوں میں آپ جائیں تو اب بھی وہ جو لوگ بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، پنشن پہ چلے گئے، نوکری چھوٹ گئی، یا چلو نوجوان ہے لیکن ان کے ملک میں قانوناً رہتا ہے اور اس کو نوکری نہیں مل رہی، وہ باقاعدہ مقرر کر دیتے ہیں 8 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ 4 پاؤنڈ 20 پاؤنڈ 50 پاؤنڈ ہفتے کے آئے اور لے جائے، سائن کیے اور پیسے لے کے گھر آ گئے. اچھا خدا کی قدرت دیکھو کہ وہ کافر ہیں لیکن نظام سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہیں اپنایا. اچھا تمہارا بچہ پیدا ہوگا اسی دن سے وظیفہ لگ جائے گا، دوسرا بچہ ہو گیا اسی دن سے وظیفہ لگ گیا. یعنی بعد مولوی تو وہ ہمارے جو ساتھی ہیں نا بطور مذاق ہمیں کہتی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں نا کہ مولوی صاحب آج کل کیا کام کر رہے ہو؟ کہتے ہیں جی کام کرنے سے نقصان ہے. میں کہا اللہ کے بندے کام کرنے سے کیسے نقصان ہے؟ اس نے کہا جی کہیں جو امام مسجد بن جاؤں، ایک تو 5 وقت کی پابندی کہ وقت پہ پہنچو، 1 منٹ بھی ادھر ادھر ہو جائے تو جناب امام صاحب کہاں گئے اور امام صاحب کہاں گئے، 500 آدمی کی باتیں سنو. ہم ایک ہی کام کر رہے ہیں، بچے پیدا کر رہے ہیں، 8-10 بچے ہو جاتے ہیں، وہ جتنی تنخواہ دیتے ہیں اس سے دگنا تو ہمیں گھر بیٹھے مفت ملتی ہے. انہوں نے کہا ہم نے تو بس آج کل یہی کام کیا ہے کہ بچے پیدا کرنے پہ زور دو، زیادہ بچے کب پیدا کرو، حضور کی امت بھی بڑھاؤ اور یہاں سے وظیفہ بھی زیادہ ملتا ہے. ماشاءاللہ ایک مولوی کے 10 بچے بھی ہیں، اللہ کی مہربانی ہے. بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان ظالموں نے وہی باتیں اپنائی ہیں جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھو نا یہ بات سیدنا عمر نے فرمائی تھی کہ اگر کوئی بکری گزر رہی ہو دریائے فرات کے پل سے اور اس میں سوراخ ہو اور بکری کی ٹانگ پھنس کے ٹوٹ جائے تو اس کا قیامت میں حساب عمر کو دینا ہوگا کہ تم نے پل ٹھیک کیوں نہیں کرایا، کیوں سوراخ رکھا اس میں کہ ایک جانور کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اور فرمایا کہ میری پوری مملکت میں اگر کتا بھی کہیں بھوکا مر گیا تو اس کا بھی مجھے حساب دینا ہوگا کہ جاندار چیز تھی کیوں بھوکی مر گئی. اب دیکھو وہ لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں، بلیوں کا بھی خیال ہے، ان کو کتوں کا بھی خیال ہے، ان کے لیے خوراک علیحدہ ہے، باقاعدہ ڈبے جیسے تمہارے بکتے ہیں ایسے ان کے کھانے کے لیے ہر چیز بکتی ہے. اچھا ان کی حفاظت کے انتظامات ہیں، اگر کوئی روڈ کراس کرتے ہوئے ان کو مار ڈالے تو اس پہ جرمانے ہیں، مقدمے ہیں کہ تم نے جانور کا خیال کیوں نہیں کیا. تو یہ ساری چیزیں جو تھیں، عدل جو تھا اسلام میں تھا، لیکن نہ عیسائیوں میں تھا نہ یہودیوں میں تھا. یہودیوں کو اگر غلبہ ملا ہے نا جی، انہوں نے بھی پھر عیسائیت سے گن کے بدلے لیے. عیسائیت کو موقع ملا انہوں نے بھی یہودیت سے پھر گن کے بدلے لیے ہیں. ان کے بچوں کو قیدی کیا، عورتوں کو لے گئے، تہ تیگ کر ڈالا، ان کی عبادت خانے گرا ڈالے، انہیں ذلیل ترین کر ڈالا، اتنی سزائیں دی کہ وہ کانپ اٹھے اور تھر تھر کانپ گئے. یہ یہودیت بھی عیسائیت بھی. اب یہودیوں کو مار پڑی تو اب نبی کے پاس آ گئے. اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے حضرت طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا جیسے آپ پڑھ چکے. جب طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا اب قوم پھر اکڑ گئی کہ جی یہ غریب آدمی ہے. اللہ نے پھر نشانی دی اس کی صداقت کی کہ وہ تابوت ملائکہ اٹھا کے لے آئے، لیکن قوم پھر مان گئی کہ اچھا جی اب تو ٹھیک ہے چلیں. آگے آئے نہر پہ، اللہ نے کہا پھر امتحان لو ان کا کہ بھی جو پانی پیے گا بھاگ جائے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور جو نہیں پیے گا صبر کرے گا وہ میرا ساتھی ہے. سب ٹوٹ پڑے پانی پہ، تھوڑے سے بچ گئے. اب جب پار چلے گئے تو حضرت طالوت نے سمجھایا بھی تھوڑے ہیں زیادہ ہیں کچھ ہیں، اللہ کے نام پہ ہم نے لڑنا ہے.
اب انہوں نے اللہ سے دعائیں کی، اللہ نے اس قلیل جماعت کی مدد فرمائی اور جالوت کو شکست دی، اور جالوت حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہو گیا، ان کی فوج شکست کھا گئی، حضرت طالوت کامیاب ہو گئے، اور اب ملک جو ہے وہ پھر حضرت داؤد کی طرف لوٹ آیا۔ اللہ نے ان کو نبوت بھی دی، اللہ نے ان کو بادشاہت بھی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم بھی عطا فرمایا، اللہ نے ایک بہت بڑی مملکت کا ان کو بادشاہ بھی بنایا، اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ فتح اور نصرت اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ قلت میں ہے نہ کثرت میں ہے۔ ان سارے مسائل کے بیان کرنے کے بعد آخری آیت میں آپ نے کیا پڑھا تھا کہ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، اے میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی نشانیاں اور یہ واقعات جو ہیں یہ سب ہم آپ پہ پڑھ رہے ہیں، آپ کو پڑھا رہے ہیں، آپ کو سنا رہے ہیں، کیونکہ انک لمن المرسلین، یہ دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ تو ان تمام واقعات کو بیان کرنے کا ایک تو اس میں جو تنبیہات ہیں، جو عبر ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ دلیل تھی میرے محمد مصطفیٰ کی صداقت کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہمیں قصہ طالوت کی، حضور پاک نے ہمیں خبر دی اس بستی والوں کی جو موت سے بھاگے تھے اور پھر اللہ نے ان کو مار دیا اور پھر حزقیل کی دعا سے زندہ ہوئے۔ حضور مکے میں رہنے والے، اس زمانے میں نہ ٹیلی فون ہے، نہ مواصلات ہیں، نہ فیکس ہے، نہ ٹیلیکس ہے، نہ معلومات کے کوئی ٹی وی کے اسٹیشن ہے، تو اللہ کے نبی نے جو خبریں دی ہیں اور خبر بالکل سچی ہے، تو دلیل ہے کہ اللہ نے وحی بھیج کے خبر دی ہے اور اللہ کا نبی سچا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ مقابلہ سورۃ البقرہ میں آپ نے جیسے پڑھا ہے نا، مدینہ منورہ میں آپ کے جو مخاطب تھے اور جن سے بات تھی وہ یہودی تھے، اور یہودیوں کے پاس جو تورات تھی کتاب، چاہے وہ بدل گئی لیکن کتاب تو تھی ان کے پاس، اس کے اندر یہ سارے واقعات موجود تھے، اور حضور پاک کے پاس تو تورات نہیں تھی، نہ مکے میں کبھی تورات کا کوئی نسخہ آیا، نہ مکے میں کبھی کوئی تورات کا عالم آیا، نہ تورات کتاب آئی، نہ انجیل آئی، اور حضور پاک نے وہ خبر دی جو عین تورات میں لکھی ہوئی ہے۔ تو اگر یہودیوں کو عقل ہوتا اور تعصب کی عینت کو اتار دیتے تو وہ مان لیتے کہ اللہ کا نبی سچا رسول ہے۔ ان کی واقعات کو بیان کرنے کے بعد اب چونکہ رسالت نبوت کا ذکر آ گیا تھا، حضور کی رسالت کا ذکر آ گیا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اس میں بھی سمجھو اشارہ یہ ہے کہ یہودیوں نے کیوں نہ مانا۔ بھئی یہودی تو پڑھی لکھی قوم تھی، ان کے پاس اللہ کی کتاب تھی، وہ تورات کا ماننے والوں کا دعویٰ کرتے تھے، اور تورات کے اندر یہ سارے واقعات لکھے تھے، اور تورات کے اندر میرے آقا محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت، ساری نشانیاں اتنی واضح موجود تھی کہ ذرا بھی کوئی آدمی غور کرے تو فوراً سمجھ آ جائے۔ اسی لیے عبداللہ ابن سلام سے جب حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا کہ عبداللہ ابن سلام الحمدللہ اب تو تم صحابی بن گئے، ہمارے بھائی بن گئے، لیکن یہ بتلاؤ کہ اسلام لانے سے پہلے محض تورات کے مطالعے سے تم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ سچے نبی ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین کیا کہتے ہیں؟ حضرت ہمیں تو حضور کی نبوت پہ ایسے یقین تھا، اپنی اولاد میں تو شک ہو سکتا ہے لیکن محمد مدنی کی صداقت میں تو کوئی شک نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر نے فرمایا کیسے؟ انہوں نے کہا حضور دیکھو نا جی، اولاد کے بارے میں بس یہی یقین ہے کہ میری بیوی ہے، میرا بچہ ہے، اور میری بیوی نے کوئی خیانت نہیں کی ہوگی، اور تو کوئی دلیل نہیں ہے نا ہمارے پاس کہ خدا جانے عورت نے خیانت کی ہو، تو کیسے ہم ڈھونڈ سکتے ہیں؟
لیکن حضور کے بارے میں تو حضور کا نام مبارک، ولدیت موجود، صفت موجود، شان موجود، آپ کا قد و قامت موجود، مقام ولادت موجود، مقام ہجرت موجود، آپ کی زندگی کے عادات مبارک موجود، مہر نبوت کا ذکر موجود. یہاں تو ایسے اللہ نے بیان کیا ہے کہ جیسے بالکل سامنے حضور کی شکل نظر آ جائے. لیکن اس کے باوجود یہودیوں نے کیوں نہ مانا، کیوں انکار کیا؟ دیکھو نا، پڑھا لکھا آدمی جو انکار کرے، ایک ہوتا ہے کہ جاہل، ایک جاہل آدمی کو لاکھ سمجھاؤ وہ کہے گا یہ بات ٹھیک ہے چھوڑو بس. یہ جاہل کا مسئلہ بڑا عجیب ہوتا ہے نا. اگر یہ غلطی پہ اڑ جائے تب بھی سیدھا مشکل ہوتا ہے، اور اگر صحیح عقیدے پر بھی جاہل آدمی مضبوطی سے کھڑا ہو جائے نا، پھر اس سے بھی نہیں ہٹتا. اور جیسے علماء نے واقعہ لکھا ہے نا کہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مفسر قرآن گزرے ہیں، اور بڑی عظیم انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے. وہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دن توحید کے مسئلے پر دلائل جمع کر رہا تھا تو میں نے سینکڑوں قرآن کی آیتیں جمع کی، اور پھر جو کافروں کے اور مشرکوں کے توحید کے خلاف شبہات ہیں ان کو بھی میں نے سامنے رکھا، پھر ان کا رد تلاش کیا. یہ سارا کرنے کے بعد میرے دماغ میں خیال آ گیا کہ بھئی چلو میں تو پھر بھی پڑھا لکھا آدمی ہوں، اتنی دلائل ڈھونڈ رہا ہوں، ایک جٹ جاہل آدمی بیچارہ توحید کو کیا سمجھتا ہوگا؟ اگر اس کے سامنے کوئی آدمی اعتراض کر دے توحید کے خلاف، وہ تو جاہل ہے، وہ کیا جواب دے گا غریب؟ کہتے ہیں میں اسی پریشانی میں مبتلا تھا تو ایک دن میں سڑک پہ آیا، دیکھا کہ ایک جٹ آدمی ہے، اونٹوں کو رسی ڈالی ہوئی ہے کندھے پہ، اونٹ لے کے جا رہا ہے. میں نے السلام علیکم کیا، کھڑا ہو گیا. میں نے کہا مسلمان؟ نے کہا جی الحمدللہ مسلمان ہوں. میں کہا خدا کو مانتے ہو؟ کہا بالکل مانتے ہو. میں نے کہا اچھا مانتے ہو تو یہ بتاؤ خدا ایک ہے یا دو ہیں؟ اس نے کہا ایک. میں نے کہا اچھا دلیل دو کہ خدا ایک جو ہے کوئی دلیل. اس نے جناب رسی اتاری اور ڈنڈا پکڑا. کہتا اچھا خدا پہ دلیل مانگتے؟ ابھی بتاتا ہوں تمہیں. حضرت فرماتی ہیں کہ میں آگے وہ پیچھے. انہوں نے کہا ابھی تمہیں دلیل دیتا ہوں، ڈنڈا مار کے تمہیں دو ٹکڑے کرتا ہوں. خدا پہ دلیل مانگنے آئے، بندہ ہو کے خدا کی دلیل مانگتا ہے. کہتے ہیں خیر میں اس سے تو بھاگ گیا. میں نے کہا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، واقعی اس کا عقیدہ بالکل ٹھیک ہے کہ دلیل کی پر کیا ضرورت ہے، خدا ایک ہے، بس ایک ہے. السلام علیکم. کوئی دلیل مانگتا ہے، دلیل ڈنڈا ہے. تو یہ تو اتنی پکی دلیل ہوتی ہے نا، اس کا کوئی اسی طرح مشکل ہے نا کہ جو لوگ اب قبروں پہ کھڑے ہو گئے ہیں سیدھے پہ، لاکھ سمجھاؤ کھڑا ہے نہیں ہٹتا. انگوٹھے چومنے کا عادی ہو گیا، لاکھ اس کو سمجھاؤ بابا یہ بدعت ہے، یہ کوئی قصہ نہیں آدم علیہ السلام کا، یہ کوئی حدیث نہیں، کوئی واقعہ نہیں. وہ کہتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جب اٹھے گا نام آئے گا پھر چوڑ. جو مرضی آئے کر لو. جہاں یعنی یہ جاہل آدمی کا مشکل ہوتی ہے بڑی، جہاں کھڑا ہو جائے نا جی پھر اس سے ہٹنا جو ہے بڑا اس کا مشکل ہو جاتا ہے. اب یہ اللہ کی مہربانی کے سیدھے راستے پہ کھڑا ہو گیا تو الحمدللہ، لیکن اگر غلط راستے پہ آ گیا تو پھر بھی خطرہ. میں نے آپ کو بتایا تھا نا ایک دفعہ ایک عیسائی بڑا چیلنج کرتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے پر، تو مناظرے کا چیلنج کیا، علماء ابھی نہیں پہنچے. ایک آدمی وہ بیچ رہا تھا اپنے پکوڑے شکوڑے اور آلو چھولے اور ایسے بیچ رہا تھا. وہ جناب مجمع کو چیرتا ہوا آگے آیا. اس نے کہا پادری صاحب مولوی تو بعد میں آئیں گے، مناظرہ شناظرہ کریں گے تمہارے ساتھ، لیکن بتلاؤ تو صحیح تم کیا کہتے ہو، ہمیں بھی تو سمجھاؤ. ہم تو یہ آلو بیچتے ہیں، آلو چھولے بیچتے ہیں، غریب آدمی، ہمیں بھی تو کوئی بات سمجھو. سے کہا میری تقریر سے موتقد ہو گیا. اس نے کہا بس میں تو یہی کہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کا بیٹا ہے. اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتلائیں کہ اللہ میاں کا بیٹا ایک ہے یا کوئی اور بھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، خدا کا بس ایک بیٹا ہے عیسیٰ. انہوں نے کہا یار پادری صاحب تمہارا دماغ خراب ہے، میں چھولے بیچتا ہوں میرے 10 ہیں، خدا کا ایک ہے. ایسے کمزور خدا کو میں مانتا بھی نہیں.
میں خدا سے زور والا ہوا، میرے 10 بیٹے ہیں۔ اچھا تمہارا خدا ہے جس کا صرف ایک بیٹا ہے، اس کے پاس السلام علیکم ختم ہو گیا۔ وہ عالم آنے سے پہلے بھاگ گیا، اور ان کے مناظرے سے پہلے بھاگ گیا کہ اب اس کا کیا جواب ہے؟ اس نے کہا عجیب خدا ہے جس کا ایک بیٹا ہے، اتنا کمزور خدا، میں چھولے بیچ کے 10 پیدا کر چکا ہوں، ایسا کمزور خدا میں کیوں مانوں؟ اب اس کے بعد بتلائیں کیا جواب تھا، حالانکہ بالکل وہ جاہلانہ بات، تو بالکل جاہلانہ ہے، اللہ معاف کرے، یعنی خدا تو ایک سے بھی پاک ہے، لاکھوں سے بھی پاک ہے، خدا تو ہر صفت نقصان سے بھی پاک ہے، ہر صفت عجز سے بھی پاک ہے، لیکن اس کے عقل کے مطابق جب بات ہوئی تو بات بالکل اس کے دماغ میں آ گئی، سمجھ آ گئی۔ اسی طرح جب یہ ابو الفضل اور فیضی کا دور تھا نا، شیعت کا بڑا زبردست دور تھا، اور یہ شہنشاہ اکبر کے زمانے میں یہ بڑے چھائے ہوئے تھے، اور کسی سنی مولوی کو وہاں پر مارنے کی طاقت نہیں ہوتی تھی، تو ایک ملا 2 پیادہ تھے، وہ اکثر مذاق کرتے تھے، بادشاہ ان کو اس لیے ساتھ رکھتا تھا کہ وہ کبھی کبھی مذاق سنا دیتے، بادشاہ خوش ہو جائے۔ بادشاہوں کے پاس ہر قسم کے آدمی ہوتے ہیں نا، عالم بھی ہوتے ہیں، جاہل بھی ہوتے ہیں، مذاہبی بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک دن انہوں نے سوچا کہ بھئی آج ہم بادشاہ کو مسئلہ جو ہے نا اہل بیت کا اور مسئلہ جو ہمارا عقیدہ ہے آج ہم سمجھائیں گے، لیکن کوئی حالات ایسے پیدا کرو، یہ ملا جب آ جاتے ہیں نا 2 پیادی گڑبڑ کر دیتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی مذاق کر دیتا نا، تو بادشاہ ہنس پڑتا، بات ختم ہو جاتی۔ ایسے حالات پیدا کرو کہ بادشاہ سے اکیلی ہماری میٹنگ ہو، اس میں یہ نہ آئے۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا جی ہم آپ سے بڑی علمی بات کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ملا 2 پیادہ جاہل آدمی ہے، آپ نے اس کو منہ لگا رکھا ہے، یہ آ کے کوئی نہ کوئی ایسی مذاق کی بات کر دیتا ہے، تو ہمارا وہ علمی موضوع سارا کا سارا ختم ہو جاتا ہے، دھرا رہ جاتا ہے۔ مہربانی کریں آپ اس کو پابندی لگائیں، یہ نہ آئے، اگر آئے تو بات نہ کرے۔ بادشاہ نے کہا دیکھو وہ بھی تو ایک مجلس کا ساتھی ہے، ہم اس کو پابند کر دیتے ہیں، وہ بولے گا نہیں۔ انہوں نے کہا بھئی بات سن لی ملا صاحب؟ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کل ہماری میٹنگ ہے فلاں ٹائم میں، اور انہوں نے علمی بات کرنی ہے، تم ہمارے پرانے ساتھی ہو، تمہیں ہم منع تو نہیں کرتے کہ مجلس میں نہ ہو، لیکن خبردار بولنا بالکل نہیں۔ اس نے کہا جی بالکل نہیں۔ انہوں نے کہا جی حاضر بادشاہ کا حکم ہے، ہم نہیں بولیں گے۔ اب دوسرے دن جب مجلس کا وقت آیا نا جی، تو اس نے کیا کیا، بادشاہ کی دربار میں تو آ گیا، اور بڑے آرام سے اپنے جوتے جو تھے نا ان کو کپڑے میں اوڑھ کے سر پہ رکھ کے اوپر پگڑی باندھ، ملا صاحب آگے بیٹھ گئے۔ اب وہ فیضی دیکھے، ابو الفضل دیکھے، بادشاہ دیکھے، یہ کیا کارٹون بنا ہوا ہے، تماشا ہے، سر کے اوپر کیا بلا ہے باندھی ہوئی ہے۔ آخر وہ بادشاہ چپ نہ رہ سکا، اس نے کہا کہ مولا صاحب یہ کیا بلا ہے سر پہ؟ اس نے کہا حضرت جوتے ہیں اور کچھ نہیں، جوتے باندھے ہوئے۔ میں نے کہا بڑے بدتہذیب ہو، جوتے سر پہ تم نے باندھے ہوئے۔ کہا جی کیا کریں، حضور کے زمانے میں جوتے کسی شیعہ نے چرا لیے تھے، آج پھر سارے شیعہ آپ کی مجلس میں کٹے ہیں، میں نے اپنے جوتے احتیاط سے رکھ لیے ہیں کہ میرے جوتے نے چوری ہو جائیں۔ وہ جو بیٹھے اس کو حضور کے زمانے میں شیعہ کہاں تھا؟ کہا جی پھر میں جاہل آدمی، شاید ابو بکر کا زمانہ ہوگا۔ اس نے کہا بدبخت ابو بکر کے زمانے میں شیعہ کہاں تھے؟ اس نے کہا یار میں پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، تو صرف ملا ہی نا، عمر کا زمانہ ہوگا، عمر کے زمانے میں کہا۔ تو اس نے کہا پر تم کہاں سے نکلے ہو بدبخت ہو؟ حضور کے زمانے میں بھی تم نہیں تھے، ابو بکر کے زمانے میں بھی نہیں تھے، عمر کے زمانے میں بھی نہیں تھے، ہمارے گلے میں مصیبت کہاں سے آ گئے ہو؟ مسئلہ ہی ختم ہو گیا، اب کیا تقریر کریں وہ بادشاہ کو؟ انہوں نے کہا جی بس مسئلہ سمجھ آ گیا، ہم السلام علیکم ہم جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو میں نے تو بات نہیں کی نا، بادشاہ سلامت نے خود بات کی، ورنہ میں تو چپ رہا۔ تو اس لیے جاہل آدمی بھی کبھی ایسی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو بڑے سے بڑا مولوی بھی نہیں کہہ سکتے۔ بڑے سے بڑے آدمی کے عقل میں کیوں؟ اگلا آدمی جو اس قسم کی بات کرنے والا ہے تو اس کے مزاج کے مطابق جب تک اس کے سر پہ ڈنڈا نہ مارے بات سمجھ ہی نہیں آتی، اور ڈنڈا تو جاہل مار سکتا ہے، پڑھا لکھا آدمی تو بری بات نہیں کہہ سکتا۔
تو اس لیے اب جب مقابلہ تھا یہودیوں کے ساتھ تو علمی بات تھی. اب علمی طور پر تو ساری دلائل میرے مدنی کے حق میں تھے، تورات حق میں، انجیل حق میں، حضور کی نشانیاں، حضور کے معجزات، حضور کا مکے میں پیدا ہونا، مدینے کی طرف ہجرت فرمانا، صدقہ نہ کھانا، ہدیہ قبول فرمانا، دو کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت کا ہونا، حضور کا چلنا ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اوپر سے آپ نیچے آ رہے ہیں، اور پھر حضور کا معجزہ کہ 1,00,000 آدمی بھی کھڑا کرو تو سب سے زیادہ اونچے حضور نظر آتے تھے. اتنے بڑے واضح معجزات صلی اللہ علیہ وسلم. اور لعاب ڈال دے تو کنویں میٹھے ہو جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک سے کوئی چیز بھی نکلی ہے، ابھی نے ایک دفعہ حضور نے فرما دیا تو اللہ نے اسی کو اس سے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنا لیا. تو اتنی نعمتیں لے کر یہودی کیوں نہ مانے؟ اس اللہ نے ان آیات میں بیان فرمایا اور یہودیت کا رد بھی بیان فرمایا. یعنی اس بات رسالت بھی ہے، فضیلت رسالت بھی ہے، اور رد علی المنکرین المکذبین پر بھی ہے کہ اے یہودیوں وہ کیوں نہیں مانتے تھے؟ وجہ یہ تھی وہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہماری بنی اسرائیل قوم کو بنایا تھا افضل. پہلے نبوت تھی ہمارے خاندان میں، اب نبوت ہمارے خاندان سے گئی ہے نکل. اگر ہم حضور کا کلمہ پڑھ لیں پھر تو ہم نے مان لیا کہ حضور افضل ہے، پھر ہماری فضیلت تو ختم ہو گئی نا. کیونکہ اللہ نے ہمیں بنایا تھا کہ انی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنو اسرائیل میں نے تمہیں عالمین پہ فضیلت دی ہے، عالم انس و جن پہ فضیلت دی ہے. اب اللہ نے نبوت دے دی ولد اسماعیل میں، انتقلت النبوت من ولد اسرائیل الی ولد اسماعیل. اور جو مدینہ منورہ کے ارد گرد حوالی آباد تھے کہ اگر ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر تو سارا عرب 1 منٹ میں مسلمان ہو جائے گا. وہ کہیں گے یہ پڑھے لکھے لوگ سارے مسلمان ہو گئے تو اللہ نبی سچا ہے، لہٰذا ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے تو لوگ رکے رہیں گے. ایک حسد تھا دل میں کہ محمد عربی کی شان افضلیت جو ہے وہ نہ ماننی پڑے. اس کا میرے اللہ نے ان آیات میں اس میں اس بات رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فضیلت اور عظمت شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رد علی المنکرین والمعرضین عن رسالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کا رد بھی ہے جنہوں نے اعراض کیا، انکار کیا اور میرے سرکار کی نبوت و رسالت پر ایمان نہ لے آئے. اس لیے اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اللہ نے فرمایا کہ اے بدبختو سمجھو یہ جو رسول ہیں میرے بھیجے ہوئے، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان کو بھی ایک دوسرے پہ فضیلت دی ہے. منہم من کلم اللہ، ان رسولوں میں سے ایک رسول تو ایسے ہیں جن کو ہم نے شرف کلام بخشا ہے کہ بغیر واسطے کے، بغیر ملائکہ کے، بغیر جبریل کے اللہ پاک نے خود کلام فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام بخشا. اور ان کے علاوہ اور رسول ورفع بعضهم درجات بعض، ہم نے ایک دوسرے پر ان کے درجات کو بلند کیا ہے. اللہ نے فرمایا تم جو جلتے ہو میرے مدنی سے، فضیلت دینا میرے ہاتھ میں ہے. میں نے جتنے رسول بھیجی ہیں ان میں بھی تو ایک دوسرے کو میں نے فضیلت بخشی ہے. کیونکہ مشہور روایت کے مطابق یہ ہے کہ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، ان میں 313 اللہ نے رسول بھیجے ہیں، اور پھر 313 میں 5 وہ رسول ہیں جن کی صفت ہے اولو العزم من الرسل. جیسے اللہ نے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل،
پھر وہ 5 ان 313 پہ افضل ہیں، پھر سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے اجمل اور سب کے سردار، سب کے امام کون ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک جو ہے پھر آپ تمام نبیوں سے بھی افضل، تمام رسولوں سے بھی افضل، بلکہ حضور پاک نے فرمایا کہ آدم میرا ابا ہے۔ اب باعتبار ظاہری قاعدے کے تو باپ بیٹے سے افضل ہوتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا نہ، اللہ نے میری شان اتنی بلند کر دی ہے کہ قیامت والے دن میرے پرچم شفاعت کے نیچے آدم کھڑے ہوں گے، یعنی ہیں تو میرے ابا لیکن ہوں گے میرے پرچم کے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام میرے ابا ہیں، جد امجد ہیں، حضور ولد اسماعیل سے ہیں نا علیہم الصلاۃ والتسلیم، لیکن فرمایا اللہ نے میری عظمت ایسی بنائی ہے کہ قیامت والے دن ابراہیم بھی میرے پرچم کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ سب سے پہلے بھی میں ہوں اور سب سے آخر میں بھی میں ہوں۔ آپ نے فرمایا اسی طرح فرمایا اپنی امت کو کہ نحن الاولون ونحن الاخرون، آپ نے فرمایا کہ میری امت جو ہے سب سے اول بھی میری امت، سب سے آخر بھی میری امت۔ اسی طرح آپ نے فرمایا سب سے اول بھی میں ہوں، سب سے آخر بھی میں ہوں۔ لیکن یاد رکھو بعض ہمارے بھائیوں کو اللہ بہتر جانے غلط فہمی لگ گئی، یا محبت کے دریا میں غوطہ لگا تو بہہ گئے۔ بعض اوقات یہ بھی تو ہوتا ہے نا، انسان محبت میں بھی تو غلطیاں کرتا ہے، یہ ضروری نہیں ہوتی کہ ہمیشہ ہر غلطی دشمنی میں کی جائے، کبھی کبھی آدمی محبت میں بھی بہ جاتا ہے پھر سنبھال نہیں پاتا اپنے آپ کو۔ جب حضور نے فرمایا کہ اول بھی میں ہوں اور آخر بھی میں ہوں، تو بعض حضرات یا تھوڑا سا ان کے قدموں میں لغزش آ گئی، وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ هو الاول والآخر، جو اللہ کی صفت تھی وہی صفت نبی میں آ گئی ہے۔ اس لیے اللہ معاف کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام ربوبیت پہ لے گئے، مقام الوہیت پہ لے گئے، حالانکہ حضور نے کتنی وضاحت فرما دی۔ ایک جگہ فرمایا کہ اول بھی میں ہوں اور آخر بھی میں ہوں، دوسری جگہ وضاحت کر دی کہ میری امت اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ تو اب اگر اولیت سے مراد نعوذ باللہ وہ خدا کی اولیت ہے، پھر تو ساری امت اول ہو گئی۔ اس لیے اور پھر اس کی وضاحت کر دی۔ صحابہ نے کہا حضور ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ اول آخر ہم کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اول ہم اس اعتبار سے ہیں کہ سب سے پہلے تمام امتیں جب کھڑی ہوں گی تو سب سے پہلے میری امت کو جنت میں داخلہ ملے گا۔ تو فرمایا کہ اول ہم ہو گئے باعتبار دخول جنت کے، اور آخر ہم ہو گئے بے اعتبار بعثت کے، کہ جب ساری امتیں گزر گئیں، ساری امتوں کے دور گزر گئے، اب انسانیت اپنے معراج کو پہنچ گئی۔ آپ یہ ذرا غور کریں، دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال پہلے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال بعد اب علمی طور پر ہر لحاظ سے انسانیت معراج پہ پہنچ گئی تھی، تو اب اللہ نے اپنا نبی بھی ایسا بھیجا جو ہر لحاظ سے کامل تھا، ورنہ پہلے تو نبی کے بعد نبی آتے گئے نا جی۔ اب ہر چیز کی انتہا ہو گئی، انسانیت بھی اپنے معراج پہ پہنچ گئی، علم بھی اپنے معراج پہ پہنچ گئے، اور علوم جتنے علوم تھے عمرانی اقتصادی علوم سب اپنی معراج پہ پہنچ گئے۔ اب جب ہر چیز کی انتہا ہو جائے تو پھر ختم ہو جاتی ہے۔ اب دنیا کی چونکہ انتہا کا زمانہ آ رہا تھا تو اللہ نے سب سے خاتم الانبیاء، امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو بھیجا۔ تو آپ نے فرمایا اول ہم اس اعتبار سے ہیں کہ جنت میں ہم سب سے پہلے جائیں گے، لیکن آئے ہم سب سے آخر میں۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا انا اول من یقرع باب الجنہ، آپ نے فرمایا میں بھی اول اس طرح ہوں کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھولوں گا، میں کھٹکھٹاؤں گا۔ اور اس کے بعد فرمایا انا اول شافع و اول مشفع، آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی۔ اسی طرح حضور نے فرمایا انا اول من یبعث، سب سے پہلے میں اپنی قبر مبارک سے کھڑا ہوں گا۔ تو آپ نے فرمایا یہ اولیت اللہ نے مجھے دی ہے۔
تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے ظالمو، تم جو حسد کے بنا پر میرے مدنی پر ایمان نہیں لا رہے ہو اور تم میرے مدنی کی فضیلت سے جو جل رہے ہو، مت جلو، یہ تو میرے ہاتھ میں ہے۔ میں نے رسولوں کو فضیلت دی ہے، میں نے زمانے کو فضیلت دی ہے، میں نے مکان کو فضیلت دی ہے، میں نے انبیاء اور رسولوں کو فضیلت دی ہے۔ اب دیکھیں ساری دنیا کی سرزمین میں اللہ نے اس کعبۃ اللہ کو عظمت دے دی، ورنہ یہ بھی تو ایک زمین ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بقعہ مبارک کو اتنی عزت دی، اتنی عظمت دی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قسم کھا کے واللہ انک لخیر ارض اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے، سرزمین کعبہ ساری دنیا کی زمینوں سے بہتر جگہ تو، اللہ نے فضیلت دے دی۔ پھر اللہ نے دیکھو میرے مدنی پاک کے مدینے کو فضیلت دی، مسجد نبوی کو فضیلت دی، مسجد اقصی کو فضیلت دی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور مقامات کو بھی عظمت بخشی۔ اچھا زمانوں میں دیکھو اللہ نے جمعہ کو فضیلت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشہر حرم کو فضیلت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشرہ ذی الحجہ کو فضیلت دی، اللہ نے یوم عرفہ کو فضیلت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو فضیلت دی، اللہ پاک نے رمضان المبارک کے مہینے کو فضیلت دی۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تو میرے ہاتھ میں ہے، میں چاہتا ہوں تو دنوں کو فضیلت دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں تو مکانوں میں فضیلت دیتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں تو پھر انسانوں میں اپنے رسولوں میں بھی فضیلت دیتا ہوں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اسی طرح میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کروڑوں صلوات و سلام، آپ نے فرمایا فضلت، آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے فضیلت دی ہے، 6 چیزیں مجھے ایسی ملی ہیں کہ کسی نبی کو نہیں ملی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا تو اوتیت جوامع الکلم، آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں کہ ایک ایسا کلمہ کہ جس کے اندر معانی کے دریا بہ رہے ہوں، وہ تو اختصار میں لیکن دریا بہ رہے ہوں معانی۔ اور فرمایا اسی طرح یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی عظمت دی ہے کہ نصرت بالرعب مسیرت شہر، کہ اگر میں 1 مہینے کے فاصلے پر دور ہوتا ہوں اللہ میرا رعب دشمنوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، دشمن وہی کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ابھی 1 مہینے کا فاصلہ جو ہے میں دور ہوتا ہوں، یہ بھی اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے یہ بھی فضیلت مجھے دی ہے، وہ حلت لی الغنائم، اللہ نے میری امت کے لیے مال غنیمت جو ہے وہ حلال کر دیا۔ پہلے زمانے میں تھا جہاد کرو، جو کچھ ملے پہاڑ پہ رکھ دو، آگ آتی تھی کھا جاتی، اللہ نے میری امت کے لیے غنائم حلال کر دی۔ اور فرمایا وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اور پہلی امتوں کی نمازیں جو ہیں بغیر مسجد کے ادا نہیں ہوتی تھی، اللہ نے پوری زمین کو میری امت کے لیے مسجد بنا دیا کہ جہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو نماز ادا ہو جاتی۔ حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ فضائل عطا فرمائے ہیں، یہ فضیلتیں عطا فرمائی ہیں اور یہ شان عطا فرمائے ہیں جو پھر کسی کو نہیں ملے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کسی کو تو یہ شرف بخشا کہ موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے اور پتہ بھی نہیں، آپ کو علم بھی نہیں، آپ نے بیوی سے کہا کہ میری بیوی بیٹھ جاؤ روشنی ہو رہی ہے، میں جا کے راستہ بھی پوچھتا ہوں اور آگ بھی لے آتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وادی مقدس میں پہنچے اللہ پاک نے حکم دے دیا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ انک بالوادی المقدس طویٰ، اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام اپنے جوتے اتار دو تم وادی مقدس میں ہو۔ اللہ نے کلام کی اور درمیان میں کوئی فرشتہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں، بغیر واسطے کے اللہ کا کلام کرنا جو ہے یہ کوئی معمولی عظمت تو نہیں کہ خدا اپنے بندے سے خود کلام فرمائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھو دنیا میں تو یہ مقام صرف نبی کو ملا، انبیاء کو ملا، رسولوں کو ملا،
لیکن قیامت میں اللہ اپنی رحمت سے جتنے ایمان والوں کو جنت نصیب فرمائیں گے اللہ پھر ان سے کلام بھی فرمائیں گے، اور ہر مومن جو ہے وہ اپنے پروردگار عالم کی زیارت بھی کریں گے، اپنے پروردگار کو دیکھیں گے، زیارت بھی کریں گے اور اللہ کلام بھی فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مومنین سے قیامت میں کلام فرمائیں گے۔ اور کتنی بڑا شان ہے مومن کا جس کی موت ایمان پہ آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالی پہلے تو فرشتوں کی ڈپٹیاں لگائیں گے کہ جنت والے آئے تو سلام کرو، یہ میرے ماننے والے ہیں۔ اب جہاں جہاں سے جنت والے جا رہے ہیں فرشتے سلام کریں، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اور جب یہ سارے سلام ہو گئے، مومن جنت میں آ گئے، اللہ پاک فرماتے ہیں سلام قولا من رب الرحیم۔ اب اللہ خود سلام فرمائیں گے اپنے بندوں پہ اور فرمائیں گے میرے بندے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ وہ کہیں گے اللہ میاں کوئی ایسی نعمت باقی بچ گئی ہے جو مانگیں؟ ہمیں تو آپ نے اتنی نعمتیں دے دی ہیں، اتنی نعمتیں دے دی ہیں، اتنی نعمتیں دے دی ہیں کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، اور کون سی چیز بچ گئی جو ہم آپ سے سوال کریں؟ اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندے، میرے مومنوں، ایمان لانے والوں، آج میں تم کو ایسی نعمت دیتا ہوں جو اس سے پہلے تمہیں نہیں ملی ہے۔ اب مومن حیران ہوں گے کہ وہ کیا نعمت ہے؟ اللہ فرمائیں گے وحل علیکم رضوانی، آج میں تم پر اپنی رضا اتارتا ہوں، ایسی رضا کہ جس کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو ایسی پھر نعمت ملے گی مومنین کو، تو یہ شان ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ کلام، لیکن یاد رکھو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کلام چونکہ ہوا نا زمین پہ، اور قاعدہ ہے دنیاوی احکام الگ ہوتے ہیں اور عالم برزخ کے احکام الگ ہوتے ہیں، عالم آخرت کے احکام الگ ہوتے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار جو کہا میرے آقا سے کہ حضور آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھے گی، آپ پھر جائیں۔ حضور پھر گئے، 5 معاف ہو گئی، پھر گئے 5 معاف ہو گئی، پھر گئے 5 معاف ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو تو ایک دفعہ موقع ملا، میرے مدنی کو تو کئی دفعہ موقع ملا رب سے کلام کرنے کا، لیکن وہ چونکہ آسمانوں میں ہے، معراج میں ہے، لہذا وہ زمان الگ ہے، وہ مقام الگ ہے، اس کے احکام الگ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتَ بَعْضٍ، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے اپنے عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم کو نشانیاں عطا فرمائیں، کھلی نشانیاں کہ بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اور پھر بعد میں ابھی آپ جھولے میں ہیں اور وہی بول رہے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، وہی بول رہے ہیں۔ اس سے بڑی کھلی نشانی اور کیا ہو سکتی تھی؟ پھر اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو ایسے معجزے دیے کہ اندھے پر بھی ہاتھ پھیریں تو آنکھیں آ جائیں، کوڑی پر بھی ہاتھ پھیریں تو برس و جذام ختم ہو جائیں، اور اگر پرندہ بنا کے پھونک مارے تو زندہ ہو کے اڑ جائے۔ اللہ نے فرمایا ایسی ایسی ہم نے نشانیاں دی، اور پھر ہم نے جبریل کے ساتھ اس کی مدد کی کہ ہر مرحلے پہ جبریل علیہ السلام آئے۔ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسی شان عطا فرمائی، اور اس کے بعد اللہ فرماتی ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتے تو اتنے کھلے دلائل کے بعد، اتنی آیات و نشانیوں کے بعد وہ لوگ آپس میں قتال نہ کرتے، یہودیت و عیسائیت آپس میں قتال نہ کرتی، وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اتنی کھلی نشانیاں دیکھنے کے بعد، انہوں نے معجزات موسیٰ علیہ السلام دیکھنے کے بعد، انہوں نے معجزات عیسیٰ علیہ السلام دیکھنے کے باوجود بھی اختلاف کیا۔
فمنهم من آمن ومنهم من کفر، ان میں سے کچھ ایسے تھے جو ایمان لے آئے اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے انبیاء کا انکار کیا، اللہ کی تکذیب کی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتے تو یہ ان کے اندر قتال نہ ہوتا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ قتال نہ ہوتا، اختلاف نہ ہوتا، لیکن اللہ کی حکمت ہے، اللہ چاہتے تو نہ ہوتا، اللہ چاہتے تو ساری دنیا ایک راستے پہ ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو کوئی آدمی بھی گناہ نہ کرتا، اس کی حکمت ہے، اس کا نظام ہے۔ اگر ہمیں کوئی بات سمجھ نہ آئے تو یہ ہمارے نقص ہے عقل کا، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ سب سے افضل حضور پاک ہیں، لیکن ایک دن ایک یہودی نے مسلمان سے کہہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں، تو مسلمان کو غصہ جو آیا تو اس نے اب جناب حضور کی خدمت میں شکایت آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان کو روکا کہ تم نے کیوں مارا ہے، اور فرمایا کہ مجھے انبیاء پر نہ بڑھایا کرو، قیامت کے دن جب لوگ جو اٹھیں گے، جب لوگ افاقہ ہوگا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے بھی پہلے عرش کو پکڑے ہوئے کھڑے ہیں، پتہ نہیں ان پہ بے ہوشی آئی بھی ہے یا بے ہوشی آئی ہی نہیں، کیوں بڑھایا؟ اب حالانکہ جب حضور منع فرما رہے ہیں کہ مجھے نہ بڑھاؤ، تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ سمجھو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے، ابھی حضور کو یہ بات نہیں بتلائی تھی اللہ نے کہ آپ سب سے افضل ہیں، ایک جواب یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حضور نے بطور تواضع فرمایا، یہی تو عظمت ہے، جو شان والا ہوتا ہے وہ کہتے نہیں بڑی عزت بات، وہ دوسرے کی شان بڑھاتا ہے، یہی تو اس کی عظمت کی دلیل ہے کہ وہ خود اتنی تواضع اختیار کر رہے ہیں، تمہیں اٹھا دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام تو حضور کی امت کو دیکھ کے قیامت میں غبطہ کریں گے کہ میرے بعد نبی آئے اور اتنی امت لے گئے اور میری امت تھوڑی ہو گئی، تو حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سب نبیوں سے افضل ہیں، لیکن حضور کا یہ فرمانا جو تھا بربنائے تواضع و انکسار تھا۔ واللہ تعالی اعلم و علمہ اتم، اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتے ہیں۔ نمازیوں کے آگے سے گزرتے ہیں اور نمازی جو ہیں ان کو روکتے بھی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، نمازی کے آگے گزرنا جو ہے وہ منع ہے، اور سخت حدیث مبارک میں وعید آئی ہے، بلکہ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر آدمی کو 40 سال بھی انتظار کرنی پڑے تو کھڑا رہے لیکن نمازی کے آگے نہ گزرے۔ اس لیے اگر کسی نے گزرنا بھی ہے تو اتنا دور گزرے کہ ایک صف دو صف کا فاصلہ چھوڑ کے گزرے، کسی کی سجدے والی جگہ سے نہ گزرے۔ اگر اس کے سجدے والی جگہ سے کراس کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو دھکا دے دے، روک دے، حتیٰ کہ بعد فقہا نے لکھا ہے کہ اس حالت میں اگر کسی نے دھکا دیا وہ مر گیا تو نے کہا اس پر قصاص بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے زیادتی کی ہے، کیوں گزر رہا ہے، تو نہیں گزرنا چاہیے۔ باقی کہتے ہیں جی اگر نماز جنازہ حرم میں پڑھایا جائے، بعد میں ہم اپنے ملکوں میں جنازہ پڑھیں، کیوں پڑھیں بھائی، جب حرم میں پڑھایا گیا بات ختم ہو گئی، اس سے بڑا جنازہ کوئی اور آپ پڑھ لیں گے۔ عصر کی اذان کے بعد نماز سے پہلے سنتیں پڑھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی مسجد میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے مسواک کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث مبارک میں ہے عند کل صلاۃ کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کرو، لہذا وہ حضرات اس حدیث پہ عمل فرماتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جب نماز کے وضو کرو تو وضو کے ساتھ مسواک کرو۔ تو بہرحال جو کرتے ہیں ان پر اعتراض نہ کرو، جو نہیں کرتے وہ ٹھیک ہے، ان کے پاس بھی حدیث مبارک موجود ہے۔ بیٹی بالغ ہوگی تقریباً 10 مہینے سے پہلے کہنے کتنے مہینے مجھے اجازت ہے، مجھے نہیں سمجھ آیا، گھر میں رہے پھر اس کی شادی کرا لوں؟ بھائی بہرحال جب لڑکی بالغ ہو جائے کوشش کرو شادی کی، تمہیں اجازت کتنے مہینے 2 مہینے کی بات نہیں، بعد اوقات رشتہ جلدی مل جاتا ہے، بعد اوقات رشتہ دیر سے ملتا ہے، تمہارے ذمہ یہ ہے کہ کوشش کرو بچی کا رشتہ تلاش کرو، اور بچی سے بھی باقاعدہ پھر رشتے کے بارے میں بات کرو کہ فلاں جگہ تمہارا رشتہ کر رہے ہیں، قبول ہے کہ نہیں۔
مدینہ منورہ سے آیا ہے اور احرام نہیں باندھا ہے تو اس پر احناف کے نزدیک تو دم ہے۔ حضور کی انگوٹھی مبارک میں کیا لکھا تھا؟ محمد الرسول اللہ، یہ لکھا تھا۔ حضور مہر بھی اسی سے لگاتے تھے۔ کچھ لوگ جو ہے بیٹھ کے نفل پڑھتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے۔ ہاں، نفل نماز بیٹھ کے بھی ہو جاتی ہے، لیکن حدیث مبارک میں ہے کہ ان کو آدھا ثواب ملتا ہے، اگر کھڑے ہو کے پڑھیں تو پورا ثواب ملے گا۔ لہذا اگر کوئی بوڑھا ہے، معذور ہے، موٹا ہو گیا، بھاری ہو گیا، کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ تو بیٹھ جائے۔ لیکن جو لوگ تندرست ہیں، ایک عادت بن گئی ہے کہ بھئی ہم نے جو وطروں سے پہلے 2 نفل پڑھنی ہے، یہ ضرور بیٹھ کے پڑھنی ہے، یہ غلط بات ہے۔ آدمی کو کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے۔ کہتے ہیں جی کہ موچی کا کام ہے یا نجاری کا کام ہے؟ انبیاء نے کہا بالکل، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تو درخان کا کام ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے حضور پاک اپنے جوتے مبارک کو خود ٹانکا لگا لیتے تھے۔ تو اس لیے یہ کام کوئی عیب نہیں ہوتا، عیب ہوتا ہے چوری کرنا، گناہ کرنا، حرام کھانا، وہ عیب ہے۔ کام تو کام ہے۔ ہاں، یہ علیحدہ بات ہے کہ بھی بعض پیشے حقیر ہوتے ہیں، بعض اچھے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی، لیکن آج کل تو وہی مصیبت ہے نا کہ اگر پیسہ مل جائے، سردار ہو، زمینیں ہوں، جگیریں ہوں، کاریں گاڑیاں، کہتے ہیں مخدوم صاحب۔ اگر وہ غریب ہو کہتے ہیں کون ہے؟ یہ چھوڑو جی، قریشی ہے، بھیک مانگنے آئے۔ حالانکہ قوم تو قریش ہے، اللہ کے بندے۔ اصل قوم جو ہے وہ قریش ہے۔ قریش کی شاخ ہے بنو ہاشم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرشی اور ہاشمی ہیں۔ سید ذات نہیں ہوتی، سید تو لقب ہے۔ سید مانا سردار۔ حضور نے فرمایا کہ میرا بیٹا سردار ہے، تو لہذا وہ تو ایک لقب ہے۔ اصل قوم قبیلہ جو ہے وہ تو قریش ہے، قریشی ہاشمی۔ لیکن ہمارے یہاں رواج ہے کہ اگر باٹا کی کمپنی کھول لو تو کوئی موچی نہیں کہتا، کیونکہ کاروبار کروڑوں کا ہو گیا نا جی۔ سروس کا کوئی کام شروع کر دو تو حالانکہ ایک موچی کا اور اس کا کیا فرق ہے؟ اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، لہذا وہ موچی نہیں رہتا۔ کوئی پیشہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اصل اللہ دیکھتے ہیں تقوی کو۔ اب دیکھو نا، 10 سید آ جائیں، جاہل ہوں، ایک موچی قرآن کا حافظ ہو تو امام کون بنے گا؟ وہی بنے گا، سید تو نہیں بنے گا، وہ تو پڑھا ہی نہیں۔ ایک مجاہد نے جہاد پہ جانا تھا، کسی سے رقم قرض لیا، وہ مجاہد تو شہید ہو گیا۔ اب قرضے کا کیا ہوگا؟ تو اس کے جو وارث ہیں وہ ادا کریں۔ اگر اس کا وارث کوئی نہیں ہے تو جس نے قرضہ دیا ہے وہ معاف کر دے۔ اب اس کے بعد تو کوئی حل نہیں، کیونکہ وہ تو بیچارہ شہید ہو گیا۔ یا تو اس کی جائیداد ہے، اس کے وارث ہیں، اس کی اولاد ہے، اس کو جا کے ملو کہ تمہارے والد کے ذمے میرا قرضہ ہے، وہ اس کا قرضہ ادا کریں۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو بہتر یہ ہے کہ پھر تم معاف کر دو، تاکہ وہ بیچارہ بلا وجہ قبر میں تو نہ پکڑا جائے۔ میری بیوی فوت ہو گئی، اس کی وجہ سے عمرہ حج بالکل کریں، اچھی بات ہے۔ میری والدہ بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائیں، ہر بیمار کو شفا عطا فرمائیں۔ مغرب کی نماز کا وقت جب تک شفق رہتی ہے، حضور رمضان میں 11 رکعت پڑھتے تھے، غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھتے تھے۔ مجھے تو وہی ہے 8 رکعت کا آتا ہے، 8 رکعتیں تہجد ہو گئی، 3 رکعتیں وتر ہو گیا تو 11 بن گئی۔ حرم شریف میں اگر آدمی سویا ہوا تھا اور اس سے نیند میں احتلام ہو گیا تو وہ کیا کرے؟ وہ باہر نکل جائے، غسل کرے، کپڑے دھو لے، بس اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اس کے اپنے بس میں ہے نہیں۔ جب انسان سو جاتا ہے، نیند آ جاتی ہے، تو اب شرعاً وہ گناہگار نہیں ہے۔ اسی لیے حکم ہے نا کہ مسجدوں میں آدمی نہ سوئے، الا کہ کوئی مجبور ہے، معذور ہے، مسافر ہے، گھر کوئی نہیں، جگہ کوئی نہیں، کہاں جائے بیچارہ؟ وہ لیٹ گیا، لیٹنے کے بعد اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے تو شریعت میں گناہ کوئی نہیں اس پر، اس لیے کہ اس کے بس میں کوئی نہیں، اس کے ہاں اب کوئی چیز اپنے قبضے میں تو نہیں ہے۔ اب اٹھنے کے بعد فوراً مسجد سے نکل جائے، جا کے اپنے کپڑے وپڑے دھوئے، غسل کرے، پاک ہو کے پھر آ جائے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں اگر عمرہ کرنا چاہوں، بہرحال اس میں علماء فرماتے ہیں کہ بھئی کیونکہ حضور کو ہمارے کسی عمرے کی ضرورت نہیں ہے، آپ درود پڑھیں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے وہ کریں۔ اور احناف کہتے ہیں کہ جائز ہے کہ آدمی عمرہ کرے، اس کے بعد اللہ سے دعا کرے، عمرہ تو خود کرے لیکن پھر اس کے بعد دعا کرے کہ اس کا ثواب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہو۔ علماء احناف قائل ہیں لیکن بعض ائمہ اس بات کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں صرف والدین یا وہ شخص جس نے وصیت کی ہے کہ میری طرف سے عمرہ کیا جائے یا میرا عمرہ کرنا، اس کے لیے، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم في العالمین انك حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت، لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ سبحان رب السماوات السبع رب العرش العظیم۔ اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مجاہدین کشمیر، فلسطین، بوسنا اور ہرسک کی قدم قدم پہ نصرت فرما۔ یا اللہ مسلمان ہندوستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، برما میں ہیں، کراچی میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان میں قرآن و سنت کا قانون نافذ فرما۔ یا اللہ جو قرآن و سنت کے حامی ہوں ان کی مدد فرما، اور جو قرآن و سنت کے مخالف ہوں ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم احفظنا عن كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام